فرینڈز، سیزن کے شروع میں ہیرو یعنی ہوڈ 15 سال بعد جیل سے نکلتا ہے اور ایک کار چوری کر کے اپنے فرینڈ جوب کے پاس جاتا ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ہیروئن یعنی اینا کہاں رہتی ہے۔ بیسیکلی ہوڈ جیل جانے سے پہلے ایک ڈائمنڈز کی ڈکیتی میں پکڑا جاتا ہے اور وہ پوری سزا اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور اینا بھی اس رابری میں ساتھ ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے کامیابی سے بھاگ جاتی ہے۔ اب 15 سال بعد ہوڈ پھر سے اینا کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اینا ایک بہت بڑے سربین گینگسٹر کی بیٹی ہوتی ہے اور اینا بھی اپنے فادر سے بہت ڈرتی ہے، اس لیے 15 سال پہلے ڈائمنڈز کی رابری کے بعد وہ اپنے فادر سے دور ایک ٹاؤن بینشی میں ایک لائر سے شادی کر لیتی ہے اور کسی کو اس کی لوکیشن کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس طرح سیزن کا نام بینشی ہے کیونکہ یہ پوری ٹی وی سیریز اس ٹاؤن کے اندر ہی ڈیولپ کی گئی ہے۔ ہوڈ جیل سے نکلتے ہی اپنے فرینڈ جوب کے پاس اس لیے آتا ہے کیونکہ جوب ایک بہت بڑا ہیکر ہوتا ہے اور وہ آن لائن کافی چیزوں کو ایکسیس کر لیتا ہے۔ جوب پہلے ہوڈ کو سمجھاتا ہے کہ 15 سال جیل سے نکلنے کے بعد بھی ہوڈ کو اب اینا کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، لیکن ہوڈ جوب کی بات نہیں مانتا اور اس سے زبردستی اینا کی لوکیشن پتہ کر کے امریکن اسٹیٹ پینسلوینیا کے ایک چھوٹے ٹاؤن بینشی کی طرف نکل جاتا ہے۔ جیسے ہوڈ بلڈنگ سے باہر نکلتا ہے تو اینا کے فادر کے گینگ کا ایک ممبر پہلے سے ہوڈ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ پبلک میں اسے شوٹ کرنے لگتا ہے۔ ہوڈ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے بینشی کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ تو بینشی ٹاؤن کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو کریکٹرز انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہاں اینا اپنے ہسبینڈ اور 2 بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بینشی میں ایک بزنس مین پروکٹر ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جس کا نام برٹن ہوتا ہے۔ پروکٹر کے کافی غیر قانونی بزنس ہوتے ہیں اور ٹاؤن کے سب لوگ پروکٹر سے ڈرتے ہیں۔ پروکٹر کافی دولت مند اور پاورفل ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ ججز اور پولیس کو بھی خرید لیتا ہے۔ تو اب ہوڈ بینشی پہنچ جاتا ہے اور اینا کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اینا ہوڈ کو بینشی میں دیکھ کے بہت پریشان اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کے فادر بھی بینشی تک نہ پہنچ جائے۔ پھر ہوڈ بینشی کے ایک بار آتا ہے اور یہاں اس کی ملاقات ایک بارٹینڈر شوگر سے ہوتی ہے اور یہاں سے ان کی دوستی شروع ہوتی ہے جو اس ٹی وی سیریز کے اینڈ تک چلتی ہے۔ شوگر ہوڈ کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ایک باکسر رہ چکا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں کرنے کے دوران ایک آدمی بار میں انٹر ہوتا ہے اور یہ ایک شیرف یعنی پولیس والا ہوتا ہے اور آج اس کا بینشی میں پہلا دن ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی بار ہی آ جاتا ہے۔ یہ تینوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں 2 گنڈے بار میں آ جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیرف لوکاس ہوڈ وہاں اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے اور ان گنڈوں سے بھاگ جانے کو کہتا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے۔ ہوڈ اس سچویشن میں پولیس والوں کو ریئلائز کرواتا ہے کہ گنڈے کیش لے کے چلے جائیں، یہی بہتر ہوگا، لیکن شیرف بات نہیں سنتا اور سچویشن خراب ہو جاتی ہے۔ شوٹنگ کی وجہ سے شیرف مارا جاتا ہے اور اسی ٹائم میں ہوڈ ان دونوں گنڈوں کو جان سے مار دیتا ہے۔ پھر ہوڈ اور شوگر دونوں مل کے ڈیڈ باڈیز کو چھپاتے ہیں۔ اس دوران ہوڈ کو آئیڈیا آتا ہے کہ وہ شیرف کا بیج اپنے پاس رکھ کے خود شیرف بن جائے اور اس طرح ہوڈ بینشی کا نیو شیرف بن کے آتا ہے۔ وہ ساتھ ہی جوب سے بھی کہتا ہے کہ جو شیرف مر گیا تو آن لائن اس کی سب جگہ پکچرز چینج کر دے تاکہ کوئی ایویڈنس نہ بچے۔ جو اصل شیرف مرا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی سے بھی زیادہ کانٹیکٹ میں نہیں رہتا، اس لیے ہوڈ آرام سے اس شیرف کی آئیڈینٹی لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ہوڈ اینا سے رات میں ملتا ہے، لیکن اینا اسے بتاتی ہے کہ وہ اب میرڈ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں اور وہ ہوڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ بینشی چھوڑ کے چلا جائے۔ ہوڈ پھر اینا سے ڈائمنڈز کا پوچھتا ہے جس کی وجہ سے اسے 15 سال جیل میں رہنا پڑا۔ اینا بتاتی ہے کہ اس کے فادر کے گینگ ممبرز اس سے ڈائمنڈز چھین کے لے گئے تھے۔ تو ہوڈ کافی اداس ہوتا ہے کہ نہ تو اینا مل سکی اور نہ ڈائمنڈز۔ پھر ہوڈ اینا کی بیٹی سے نیکسٹ ڈے راستے میں ملتا ہے کیونکہ وہ اس کا اصل فادر ہوتا ہے، لیکن اینا کی بیٹی دیوا کو یہ نہیں پتا ہوتا۔
اس کے بعد اینا کے گینگسٹر فادر کا ایک گروپ جوب کے سلون آ جاتا ہے جہاں ہوڈ پہلے اینا کی لوکیشن پتہ کرنے آیا ہوتا ہے۔ وہ گینگسٹر جوب کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ یہ بتائے کہ ہوڈ کہاں ہے۔ جوب کہتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس لے کے آتا ہے اور اسی بہانے وہ اپنا سلون بلاسٹ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بینشی میں ایک ڈچ کمیونٹی بھی رہتی ہے اور پراکٹر بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کی غنڈہ گردی کی وجہ سے اس کی کمیونٹی اس سے ملنا پسند نہیں کرتی اور ٹاؤن کے غنڈے اکثر اس کمیونٹی کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک غنڈہ ایک ٹائم پراکٹر کے فادر کو برا بھلا کہتا ہے۔ پراکٹر بعد میں اسے کافی بری طرح مارتا ہے۔ پھر پراکٹر اپنے گھر پہ ایک پارٹی ارینج کرتا ہے اور ٹاؤن سے کافی لوگ آ کے وہ پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اسی دوران وہ غنڈہ جو ریسنٹلی پراکٹر سے پٹا ہوتا ہے وہ وہاں نشے میں آ کے پراکٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوڈ اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ اب ہوڈ کا ڈیوٹی پہ فرسٹ ڈے ہوتا ہے۔ ہوڈ ایز اے شیرف بینشی کے پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور وہاں پولیس آفیسر سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر وہ ایز اے شیرف اوتھ لیتا ہے۔ پراکٹر کا ایک اپنا ڈرگز کا بزنس ہوتا ہے جس سے اسے کافی پروفٹ ہوتا ہے۔ وہ ڈرگز اپنے پاس بنا کے دوسری اسٹیٹس میں بھیجتا ہے۔ اس کام کے لیے پراکٹر نے ایک مینیجر رکھا ہوتا ہے جو چپکے سے کچھ ڈرگز چوری کر کے بینشی میں ہی ایک پارٹی آرگنائز کرتا ہے جس میں اینا کی بیٹی ڈیوا بھی چلی جاتی ہے۔ ٹاؤن والے پولیس کو بتاتے ہیں کہ رات میں ایک پارٹی ہوگی۔ اس پارٹی میں ایک سینیٹر کا بیٹا بھی آیا ہوتا ہے اور ڈرگز کے ریئیکشن کی وجہ سے وہ وہاں مر جاتا ہے۔ پولیس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہاں ڈرگز بھی یوز ہوگی تو وہ ریڈ کرتے ہیں اور پھر ہوڈ ڈیوا کو سیفلی اس کے گھر ڈراپ کر دیتا ہے۔ وہ مینیجر جس نے یہ پارٹی سیکرٹلی آرگنائز کی ہوتی ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن پراکٹر کے لوگ اسے پکڑ کے پراکٹر کے پاس لے آتے ہیں۔ پراکٹر اپنے کتے سے اس پہ اٹیک کروا کے اسے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہوڈ پراکٹر سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سینیٹر کا جو بیٹا مرا ہے اس کی جیب سے ایک ڈرگ ملی تھی جو پراکٹر اللیگلی بنا رہا ہوتا ہے۔ پراکٹر کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پھر پولیس اس سیٹ اپ میں چلی جاتی ہے جہاں وہ ڈرگز بنتی ہیں اور وہاں ایک آدمی اورنو انہیں اچھے خاصے ایویڈنس دے دیتا ہے جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ اس ڈرگ مینیجر کو پراکٹر نے مارا۔ پھر ہوڈ فوراً پراکٹر کو اریسٹ کرنے چلا جاتا ہے۔ راستے میں جب وہ پولیس اسٹیشن جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹرک انہیں ہٹ کر کے گرا دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جن کا ایک ممبر پارٹی میں مر گیا ہوتا ہے۔ ہوڈ ان سب سے لڑ کے انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے اور پھر پراکٹر کو لاک اپ میں بند کر دیتا ہے۔ پھر ہیئرنگ کے ٹائم جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پراکٹر کی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں، اس لیے اسے ریمانڈ پہ نہیں بھیجا جائے گا۔ کسی ٹھوس ثبوت کی بیسس پہ ثابت ہونے کے بعد پراکٹر کو اریسٹ کیا جائے گا اور اس طرح پراکٹر کو بیل مل جاتی ہے۔ اب اس مرڈر سے ریلیٹڈ گواہ پولیس کی کسٹڈی میں ایک سیف ہاؤس میں ہوتا ہے، لیکن پراکٹر کے لوگ وہاں دیوار میں بلاسٹ کر کے اس آئی وٹنس کو وہاں سے بھگا کے لے جاتے ہیں اور پراکٹر فیور کے طور پہ ہوڈ سے ایویڈنس بھی غائب کروا لیتا ہے۔ پھر رات میں جب ہوڈ سو رہا ہوتا ہے تو اینا اس کے پاس آتی ہے اور اسے وہ ڈائمنڈز دے دیتی ہے جو انہوں نے مل کے 15 سال پہلے چوری کیے ہوتے ہیں، اور وہ ہوڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے تاکہ اینا کی فیملی سیف رہے۔ ہوڈ وہ ڈائمنڈز نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ وہ بینشی میں ہی رہے گا۔ پھر پراکٹر ٹاؤن میں ایک باکسر کو فائٹنگ میچ کے لیے انوائٹ کرتا ہے تاکہ بینشی میں بزنس بڑھے۔ وہ باکسر ایک لڑکی کو بری طرح مارتا ہے اور جب وہ لڑکی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے تو پولیس کو پتہ چلتا ہے۔ پھر ہوڈ اس باکسر کو اریسٹ کرنے جاتا ہے۔ پراکٹر ہوڈ سے کہتا ہے کہ وہ اس باکسر کو میچ کے بعد اریسٹ کر لے کیونکہ پراکٹر نے اس ایونٹ پہ پیسہ لگایا ہوتا ہے، لیکن ہوڈ کے ساتھ اس کی پولیس کولیگ شوبن بھی ہوتی ہے جو اسے تانا مارتی ہے کہ ہوڈ بھی پچھلے پولیس آفیسرز کی طرح پراکٹر کا یس مین نکلا۔ یہ سن کے ہوڈ اپنا ارادہ چینج کر لیتا ہے اور اس باکسر سے اریسٹ ہونے کو آرڈر کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لڑکیوں پہ اٹیک سے ریلیٹڈ کیسز میں مجرم کو موسٹلی کوئی سزا نہیں ملتی، اس لیے ہوڈ وہی اس باکسر سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کافی بری طرح مارتا ہے۔ یہ فائٹ آپ لازمی دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔
اگر میں سجیسٹ کروں تو بینشی میں کوالٹی آف ایکشن 10/10 ہے۔ تو جب ہوڈ اس باکسر کو اتنی بری طرح مارتا ہے کہ وہ مہینوں تک باکسنگ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب پراکٹر کو پیسوں کے لحاظ سے ہیوی لاس ہوتا ہے اور پھر ہوڈ سے جا کے ملتا ہے۔ ہوڈ اس سے کہتا ہے کہ وہ ہوڈ کو باقی پولیس آفیسر کی طرح نہیں خرید سکتا۔ پراکٹر ہوڈ سے کہتا ہے کہ لوگ اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈرنا چاہیے۔ اس طرح پراکٹر ہوڈ کو دھمکا کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہوڈ اور باکسر لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ پھر پراکٹر کا اسسٹنٹ برٹن اس باکسر کے مینیجر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ باکسنگ میچ نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ ایڈوانس پیسے واپس کرے۔ تو وہ باکسنگ مینیجر پیسے دینے سے منع کرتا ہے تو برٹن اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ اب ہوڈ ایک پروفیشنل چور ہوتا ہے اور عادت سے مجبور ہوتا ہے تو وہ لیٹ نائٹ ایک جگہ سے چوری کرتا ہے۔ وہاں سسٹمز آن لائن ہوتے ہیں تو جوب ہوڈ کی آن لائن مدد کرتا ہے اور اینا ہوڈ کو پھر وہاں سے بھگا کے لے جاتی ہے۔ پھر بینشی میں ایک بائیکر گینگ آتا ہے اور اس دوران بینشی میں ایک فیسٹیول چل رہا ہوتا ہے۔ وہ گینگ اینا کو ویسے ہی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران بیرٹینڈر شوگر آ کے بھی اس گینگ سے لڑتا ہے، لیکن ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی پٹ جاتا ہے۔ پولیس آفیسر شیوبن ٹائم پہ وہاں پہنچ کے ایک گینگ ممبر کو شوٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ سب ہونے کے بعد وہ بائیکر گینگ بدلہ لینے کے لیے ٹاؤن میں لوگوں کو بائک کے ساتھ گھسیٹ کے مارنے لگتے ہیں اور رات میں پولیس آفیسر شیوبن کے گھر میں آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوڈ وہاں پہنچتا ہے تو شیوبن اسے بتاتی ہے کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے۔ پھر راستے میں پراکٹر ہوڈ سے ملتا ہے اور پراکٹر نے بائیکر گینگ کے ایک ممبر کو پکڑ لیا ہوتا ہے۔ پراکٹر ہوڈ سے کہتا ہے کہ اگر بائیکر گینگ کو اریسٹ کیا تو وہ بیل لے کے پھر ٹاؤن میں لوگوں کو تنگ کریں گے۔ تو ہوڈ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کا ارادہ انہیں اریسٹ کرنے کا نہیں۔ پھر ہوڈ ان کے پاس جا کے انہیں مار مار کے بے ہوش کر دیتا ہے اور جوب کے تھرو انہیں بینشی سے باہر بھیج دیتا ہے۔ صبح جب شیوبن آفس آتی ہے تو اسے ہیپی برتھ ڈے کا ایک لفافہ ملتا ہے اور جب وہ اسے کھولتی ہے تو اس میں بائیکر گینگ کی فنگر رنگز نکلتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں ہوڈ کی جیل ہسٹری بھی پتہ چلتی ہے۔ جب ہوڈ جیل میں ہوتا ہے تو اینا کے فادر مسٹر ریبٹ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ اینا کہاں ہے، کیونکہ ڈائمنڈ چوری کرنے کے بعد ہوڈ جیل آ جاتا ہے اور اینا بینشی جا کے رہنے لگتی ہے، لیکن اس کے فادر کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو مسٹر ریبٹ بدلہ لینے کے لیے ہوڈ کو جیل میں پٹواتا رہتا ہے۔ اب بینشی میں اتفاقاً ایک بندہ آتا ہے اور یہ وہ ہوتا ہے جس نے ہوڈ کے ساتھ مل کے جیل میں ٹائم گزارا ہوتا ہے۔ ہوڈ کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کے وہ بہت حیران ہوتا ہے اور پھر وہ ہوڈ سے کہتا ہے کہ وہ اسے ایک چانس دے تاکہ وہ طریقے سے زندگی گزار سکے۔ ہوڈ اسے کچھ کیش دیتا ہے تاکہ وہ کہیں اور چلا جائے، لیکن وہ کیسینو میں جا کے وہ پیسے ضائع کر دیتا ہے اور پھر ہوڈ کے پاس آ کے اسے تھریٹ کرنے لگتا ہے کہ اس کی پھر سے مدد کی جائے۔ ہوڈ مجبوراً اسے مار دیتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ندی میں ڈمپ کر دیتا ہے۔ اس ایونٹ کے بعد اینا کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے فادر کسی نہ کسی طرح اسے ڈھونڈ لیں گے، تو وہ کال کر کے اپنے فادر سے ڈیل کرتی ہے کہ وہ ہوڈ کو اس کے حوالے کر دے گی اور بدلے میں اس کے فادر اسے مزید پیچھا نہ کریں، تو اس کے فادر ریبٹ مان جاتے ہیں۔ پھر اینا ہوڈ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے اسے وہاں سے لے جاتی ہے۔ اسی دوران بینشی کا ایک پولیس آفیسر ایمٹ شاپنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں دو ڈاکو لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمٹ کو دیکھ کے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک اسکول میں بھاگ کے وہاں کے اسٹاف کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں اور پولیس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک کار ارینج کی جائے جس میں وہ بھاگ سکیں۔ اسی دوران ریبٹ ادھر جانے لگتا ہے جہاں اینا ہوڈ کو کمرے میں لاک کر کے آئی ہوتی ہے۔ ہوڈ اسی وقت ٹی وی پہ ہاسٹیج والی نیوز دیکھتا ہے اور اس ٹائم اسکول میں ہوڈ کی بیٹی دیوا بھی ہوتی ہے۔ ہوڈ زور لگا کے اپنے ایک ہاتھ کی چین کھول لیتا ہے اور اتنے میں وہاں جوب بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس نے ہوڈ کے فون میں ٹریکر لگایا ہوتا ہے اور وہ ہوڈ کو وہاں سے ریبٹ کے پہنچنے سے پہلے بھگا کے لے جاتا ہے۔ اینا کو کافی ٹائم بعد اسکول سچویشن کا پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں فوراً جاتی ہے۔ اتنے میں ہوڈ بھی اسکول کے باہر آ جاتا ہے اور اینا اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔
हुड अंदर जाके एक डाकू को शूट कर देता है और दूसरे डाकू को ढूंढने लगता है जो देवा और उसकी फ्रेंड का पीछा कर रहा होता है। हुड उसे भी शूट करके सिचुएशन नॉर्मल कर देता है। इस इवेंट को मीडिया भी कवर कर रहा होता है तो रैबिट टीवी पे एना और हुड को देख लेते हैं और इस तरह उसे पता चल जाता है कि वो दोनों बैंशी में हैं। तो रैबिट अपने एक गैंग मेंबर ओलेग को बैंशी बेचता है तो एना और हुड उसे मिलके एक रूम में लॉक कर देते हैं और हुड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में ओलेग अपने हैंडकफ्स खोल लेता है और एना को मारने लगता है। वो दोनों काफ़ी देर तक लड़ते हैं और दोनों काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। हुड जब वहाँ पहुँचता है तो एना ओलेग को मार चुकी होती है और उसकी अपनी हेल्थ कंडीशन सीरियस होती है। हुड एना को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। एना रिकवर हो जाती है, उसे मज़ीद बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन वो फ़ौरन अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल से निकल के अपने बेटे को स्कूल से पिक करने जाती है, लेकिन रैबिट के लोग उसके बेटे को ले जाते हैं। फिर हुड प्रॉक्टर के पास आके उससे हेल्प की रिक्वेस्ट करता है कि प्रॉक्टर रैबिट और उसके गैंग को मारने में हुड की मदद करे। फिर रैबिट खुद एना के घर आ जाता है और उसकी फैमिली को बताता है कि एना ने अपनी फैमिली से काफ़ी झूठ बोले। फिर रैबिट पुलिस स्टेशन जाके हुड से मिलता है और उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में रैबिट के लोग बेइंतहा फायरिंग करते हैं और हुड उस टाइम अकेला होता है, लेकिन उसी टाइम प्रॉक्टर आके हुड को बचाता है। फिर हुड रैबिट को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो खुद को रैबिट के हवाले कर देगा अगर रैबिट एना और उसकी फैमिली का पीछा करना छोड़ दे। रैबिट मान जाता है और हुड खुद रैबिट के पास चला जाता है। जब एना को पता चलता है कि उसका बेटा मैक्स घर वापस आ गया है और हुड रैबिट के पास चला गया है तो वो ऑनलाइन ट्रैकिंग के थ्रू हुड की लोकेशन पता कर लेते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उन्हें रोक लेती है। बात करने पे उन्हें पता चलता है कि रैबिट ने हुड को किडनैप कर लिया है, तो पुलिस भी उनके साथ हुड को बचाने के लिए चलती है। रैबिट हुड को काफ़ी मारता है। इतने में एना पुलिस के साथ उस मेटल फैक्ट्री पहुंच जाती है और वहां उन्हें काफ़ी गैंग मेंबर्स को मारना पड़ता है। ब्रूक और शुगर जख्मी हो जाते हैं। एंड में एना हुड तक पहुंच जाती है और रैबिट को शूट कर देती है। ये सब ख़त्म होने के बाद कुछ शिकारी जंगल में घूम रहे होते हैं तो उनके कुत्ते उन्हें कुछ ज़मीन में दबी हुई डेड बॉडीज़ तक ले जाते हैं और ये वही डेड बॉडीज़ होती हैं जो असल शेरिफ हुड और 2 गुंडों की होती हैं जो सीज़न के शुरू में बार फाइट में मारे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह बैंशी का फर्स्ट सीज़न ख़त्म होता है। अगर आपको सीज़न 2 की समरी भी रिक्वायर्ड है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। टेक केयर, गुड बाय।